آپ تو بالکل انڈیا کے قریب بیٹھے ہو، آپ کا تو قصور نہیں ہے، چلے ہم تو بہت دور ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے، وہ ہندوؤں والا رواج۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے جب کوئی بزرگ، جب کوئی ماں فوت ہو جائے، اب پیچھے سے کیا کرتے ہیں، مول صاحب ناراض نہ تھے، وہ تیسرے دن کل خانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، شاید کوئی کونا بچا ہوا ہو، ہوتی ہے، کل خانی ہوگی، اور کل خانی کے ساتھ پھر قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، حفاظ آئیں گے، قرآن مجید پڑھنے والے آئیں گے، وہ ماشاءاللہ اس کو پڑھیں گے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار 50 بار، پھر وہ کیا کیا جاتا ہے، وہ سارا پڑھا ہوا قرآن جمع کیا جاتا ہے، پھر ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں مولوی صاحب، پھر ہم سارے کے سارے جس نے پڑھا ہے، پھر ہم کدھر ٹرانسفر کرتے ہیں؟ مولوی نو، پھر مولوی کی کرتا ہے، پھر مولوی ٹرانسفر کرتا ہے مردے۔ میرے چاچا جی فوت ہو گئے، میرے چاچا جی فوت ہو گئے، تیسرا دن تھا، کل خانی تھی، میں وہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے بلا لیا، مولویوں کو پتا تھا کہ یہ ختم نہیں پڑے گا، یہ چلا جائے گا، ہم اسے کہیں گے بیٹھ پڑھ، اور یہ کہے گا میں نہیں پڑھتا، اور ہم کہہ دیں گے، فتویٰ لگا دیں گے یہ قرآن کا منکر ہے۔ آ رہی تھی بات؟ تو میں چال سمجھ گیا، انہوں نے کہا جی آؤ جی حافظ صاحب، قاری صاحب آؤ، یہ لو پارا لو قرآن مجید پڑھو، میں نے کہا جی دو، میں نے پارا لے لیا، میں بیٹھ گیا، میں قرآن ہی پڑھنا ہے اور کیا ہے، میں پڑھتا رہا، میرا تو خیر پارا مکمل نہیں ہوا، لیکن ادھر سے قرآن مجید مکمل ہو گیا، بس آواز آ گئی بھئی جس نے جتنے پارے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے بابا جی کو بخشیں۔ ایسے یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا، بھائی صاحب نے بخش دیا، پھر بھائی نے بخشا، کراتے بات مجھ تک آ گئی، لو جی اب آپ کی باری ہے جی۔ میں نے کہا جی میں نے جتنا پڑھا ہے، پارا مکمل تو نہیں ہے، میں نے جتنا پارا پڑھا ہے، میں اس کا ثواب، پڑھنے کا جو ثواب ہے، میں وہ سارا ثواب بابا جی کے مل کر کرتا ہوں، اور میں نے آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے میں بابا جی کے مل کر اپنے مگرو لا کے تو میں بابا جی سے ٹوٹے، بابا جی ناراض ہو گئے، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا مذاق وہی ہے جو آپ نے شروع کی ہے، لیکن یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو ہم سے اجر اور ثواب اپنے مل کروا رہا ہے، اب بھی وہی ٹیکنالوجی یوز کرو، ہم اپنے سارے کے سارے گناہ بھی تمہارے ہاں ٹرانسفر کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جس بندے کے ساتھ دشمنی ہے وہ کیا کرتا، اس کے مرنے کے بعد، کیونکہ وہ زور آور ہے، طاقتور ہے، امیر ہے، زندگی میں تو بدلہ لے نہیں سکتا، مرنے کے بعد جیسے اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا، وہ علاقے کے سارے نشے اکٹھے کر کے اس کی قبر پہ لے جاتا اور کہتا تم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں سارے کے سارے اس کے مل کر، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے ساتھ دشمنی کیسے لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ میرے پڑھنے سے، میرے قرآن مجید پڑھنے سے وہ بابا جی، وہ بزرگ جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، جن کا میں رشتہ داری، جس کا میں بیٹا بھی نہیں ہوں، جس کی میں بیٹی بھی نہیں ہوں، ایک میں اجنبی ہوں، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اگر میرے قرآن مجید پڑھنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات امت کو کیوں نہیں بتائی؟ آپ کی جو بیٹی فوت ہوئی، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کیوں نہ کیا؟ آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ آپ کے چاچا جی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ 1,36,000 کم و پیش صحابہ کرام اس دنیا میں آئے اور گئے، فوتیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 1,36,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کیوں نہیں کیا؟ 4 ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن
हम्बल रहिमहुमुल्लाह ताला, उन चारों में से किसी इमाम ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला ने ऐसा क्यों नहीं किया? और हम क्यों करते? नाराज बाद में होना, पहले बात समझो, पहले बात। हाँ, बेटा पढ़ेगा ना, बेटा पढ़ेगा जब कुरान मजीद बाप के फौत होने के बाद, माँ के फौत होने के बाद, तो बेटे को कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने जितना पढ़ा है मैं अपनी माँ के मिल करता हूँ या बाप के मिल करता हूँ। हजूर ने कहा है कि जब औलाद कोई नेकी करेगी, जब औलाद कोई नेकी करेगी, माँ बाप भी उसकी नेकी में बराबर के शरीक। ये इसाले सवाब है। ये क्या है? सके बेटे को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, वो क्या कर रहा है? वो ऊपर वाले काम कर रहा है। और जो मरने वाले के रिश्तेदार ही नहीं है, जानते ही नहीं है, एक मिनट के वाकिफ ही नहीं है, तो कुरान मजीद पढ़ना गुनाह नहीं है। जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो समझो। ये कुरान मजीद हर बंदे पे फर्ज है अपनी जिंदगी में पढ़ना। बंदे ने खुद इसको नहीं पढ़ा, बंदे ने खुद इसको अपना फर्ज अदा नहीं किया, उसको पढ़ना भी नहीं आता। अब उसके पीछे उसकी कुलखानी में 50,000 कुरानों का सवाब मिल किया जा रहा है, जबकि मैं हाफिज हूं कुरान मजीद का। मैं अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी कुरान मजीद को 50,000 बार नहीं पढ़ सकता। तो ये कैसी नाइंसाफी है? एक बंदे ने कुरान मजीद का एक लफ्ज ही नहीं सीखा, वो 50,000 कुरानों का सवाब ले गया। और जिसने मार खाई, सारी जिंदगी वक्त निकाल के, टाइम निकाल के पढ़ता रहा, वो उससे महरूम हो गया। अल्लाह के यहाँ ये कोई कानून नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ ये कोई कायदा और रसूल। हाँ, अगर बाप के फौत होने के बाद, माँ के फौत होने के बाद, अगर उसके तीसरे दिन दावत करने से उसकी बख्शिश हो जाती है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं बताया? आपने किया क्यों नहीं है? आपने तो यहां तक इरशाद फरमाया जिसके यहाँ फौत की हो जाए, बंदा 3 दिन वहां खाना नहीं खा सकता। इलाके वालों का हक बनता है, पड़ोसियों और हमसाइयों का हक है, वो सारे मिलके 3 दिन वो दुख में है, वो दर्द में है, वो तकलीफ में है, वो परेशानी में है, तुम सारे मिलके उनको खाना दो, परेशानी में उनको सपोर्ट करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? सारा वसे वो सारा इलाका उठ के उनके आके घर में बैठ जाता है, लो जी खवाओ, तुम्हारा प्यो नहीं मर गया, फिर आ जाओ, फिर तुम्हारे प्यो ने बच खवाइए, चावल खवाओगे तो बच के मुमकिन है। एवं तो ऐसी फिर दुआ नहीं करनी। तुसी नाराज होवो या ना हो, बात हकीकत है।